خوشی کی بات ہے کہ آپ حضرات سے کچھ باتیں شیئر کرنے کا اس وقت موقع مل رہا ہے۔ ویسے حالات جب بھی ہنگامی ہوتے ہیں اس موقع پر جماعت اپنے طور پر بھی ملت اور ہمارے ملک کے دیگر ریاستوں کے ساتھ بھی یعنی دیگر NGOs کے ساتھ مل کر بھی پریس کانفرنس وغیرہ کرتی آئی ہے۔ ہمارا احساس رہا ہے کہ ہر 3 مہینے میں 4 مہینے میں ایک مرتبہ جماعت کی لیڈرشپ وقت کے حالات پر اپنے نقطہ نظر کو ملت اور ملک کے مفاد میں جو باتیں صحیح ہونی چاہیے اس پر اظہار خیال کرنا ہم نے ضروری سمجھا۔ چنانچہ آج کی اس پریس کانفرنس میں جو پریس ریلیز انشاءاللہ آپ کو ملے گا، اس میں ہم 4 مدوں پر خاص طور پر حکومت کی، عوام کی اور دیگر باخبر افراد کی اور ملک کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ اس میں 4 باتیں، ایک نفرت اور فرقہ واریت اور پولرائزیشن جو ہو رہا ہے، دوسری بات یہاں اس وقت بے روزگاری اور مہنگائی کی جو مسئلہ ہے اس پر، تیسری بات ریاست میں جو مارل پولیسنگ کی اور ویجیلنٹزم کے واقعات بڑھ رہے ہیں اور اس میں حکومت کا جو طرز عمل ہے، اور چوتھی بات جو نئی تعلیمی پالیسی اس وقت ہماری ریاست میں جاری کی گئی ہے اس کے سلسلے میں۔ ان 4 مدوں پر کچھ باتیں ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ میں پولرائزیشن اور نفرت کے ماحول پر اور تعلیمی پالیسی پر کچھ باتیں عرض کروں گا۔ جناب اکبر علی صاحب سیکریٹری حلقہ جماعت اسلامی مہنگائی اور بے روزگاری پر بولیں گے، اور مولانا یوسف کنی صاحب ہماری ریاست میں اس وقت مارل پولیسنگ کی جو صورتحال بن رہی ہے اس کے سلسلے میں آپ کے سامنے عرض کریں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے سوالات کے لیے بھی موقع رہے گا۔ پہلی بات، ہمارے ملک کی جو اس وقت صورتحال بن رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں فرقہ پرست طاقتیں اپنے اقتدار کو بچانے اور سیاست میں اپنے روٹیوں کو سیکنے کے لیے جس طرح یہ شارٹ ٹرم گینز کے لیے ہمارے ملک کے لانگ ٹرم روایات کو اور مفادات کو نقصان پہنچانے پر تلے ہوئے ہیں، یہ ایک بہت قابل تشویش صورتحال ہے۔ یہ ملک ہمیشہ سے بین المذہبی مختلف کلچرز کا، زبانوں کا گہوارہ رہا ہے، اور لوگ یہاں ایک دوسرے کے تعاون اور ایک دوسرے کی قدر اور کوآپریشن کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے عادی ہیں۔ یہ ہماری ایک زرعی روایت ہے، مگر خاص طور پر اس وقت جب کہ UP کا الیکشن قریب ہے، یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس نفرتوں کے، تشدد کے، وائلنس کے، مسلمان، دیگر اقلیتیں، دلت اور ان کے مذہبی مقامات وغیرہ کو جس طرح پر نشانے پر رکھ کر اور کئی غلط فہمیاں اور ایشوز اٹھا کر، چاہے وہ پاپولیشن کنٹرول کی بات ہو اور نیشنلزم، اگریسو نیشنلزم کی بات ہو، وفاداریوں کو کوشچن کرنے کی بات ہو، یہ سب چیزیں خصوصاً اس ماحول میں، اور جو مختلف اریسٹس بھی ہوئے ہیں، یہ سب اسی پس منظر میں دیکھے جانا چاہیے، اور یہ ملک کے لیے ایک سنگین صورتحال ہے۔ حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ انصاف کی بالادستی کے لیے، سب کے ساتھ برابر کا سلوک کے لیے اور دستور کی بالادستی کے لیے یہاں کام کرنا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں جس طرح کا یک طرفہ صورتحال یہاں پیدا کی جا رہی ہے، یہ قابل مذمت ہے، اور جو لوگ انصاف پسند ہیں اور جو امن اور انصاف اور سب کے ساتھ رواں سلوک کی ایکویلٹی میں یقین رکھتے ہیں، ایسے تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس ماحول کو بہتر بنانے اور فرقہ پرست طاقتوں کے اس منصوبوں کو ناکام کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں چاہے وہ مذہبی آزادی ہو، چاہے وہ ہجومی قتل کی بات ہو،
چاہے وہ اقلیتوں کو مختلف طریقے سے ستانے کی بات ہو، ان ایشوز کو لے کر ساری دنیا میں ہمارے ملک کی شبیہ متاثر ہو رہی ہے، خراب ہو رہی ہے۔ چنانچہ ہم حکومت کو اس طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس صورتحال میں اپنے حقیقی فرائض کو ادا کرے اور لوگوں کی عوام کی فلاح و بہبود کے کام کرے، نہ کہ اس طرح کے سینٹیمنٹل ایشوز میں سوسائٹی کو اور سماج کو بانٹ کر اپنے سیاست کی روٹی سینکنے کی کوشش چھوڑے۔ دوسری بات میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں جو ہماری نئی قومی تعلیمی پالیسی کے سلسلے میں ہے۔ نیشنل ایجوکیشن پالیسی جولائی 2020 میں کابینہ نے منظور کیا، اور شاید اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ہماری ریاست کے حکمراں اور یہاں کی گورنمنٹ نے اس کو امپلیمنٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ہماری پہلی ریاست ہے جو اس پالیسی کو امپلیمنٹ کر رہی ہے۔ یہ پالیسی جہاں کچھ مثبت پہلو اپنے اندر رکھتی ہے اور ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں، پالیسی ریویو ہونی چاہیے، اور وقفے سے یہ ہمارے ملک میں ہوتا رہا ہے، اور اس تعلیمی پالیسی میں ماڈرنائزیشن اور ٹیکنالوجی اور تعلیم کو سب کے لیے عام کرنے اور اسٹینڈرڈز کو بہتر بنانے اور انٹرنیشنل لیول تک تعلیم کو بڑھانے کی بات، یونیورسٹیز کو سیٹ اپ کرنے کی بات، اساتذہ کی ٹریننگ کو معیاری بنانے کی بات، یہ اچھے پہلو ضرور اس میں ہیں، مگر تشویش اس بات کی ہے کہ یہ قومی تعلیمی پالیسی اس وقت جو پاس ہوئی ہے اور اسٹیٹ میں امپلیمنٹ ہو رہی ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنی بھی تعلیمی پالیسیاں رہی ہیں وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کو، یہاں کے سیکولر فیبرک کو اور اس ماحول کو پروان چڑھانے کی، یہی بقائے باہم کی، ایک دوسرے کے قدر و تعاون کی جو پالیسی ہماری رہی ہے، اور جس کا برملا طور پر اظہار ہمارے کانسٹیٹیوشن نے بھی کیا ہے، اس کو بنیاد اور مقصد کے طور پر سامنے رکھا گیا تھا۔ مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کی جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی آئی ہے اس میں ان چیزوں کا کہیں کہیں برسبیل تذکرہ ذکر آ گیا ہے، مگر بنیادی طور پر جو بات کہی گئی ہے وہ یہ کہ اس ملک کو اینشینٹ کلچر اور روایات کے مطابق یہاں کے سماج کو تعمیر کرنے کی بات کہی جا رہی ہے، جو اس کثیر المذہبی ماحول میں اور ہمارے دستور کے اسپرٹ کے خلاف یہ بات ہے۔ اسی طرح یہ تعلیمی پالیسی ایک لمبے عرصے میں، یعنی ہماری اس وقت کی تعلیمی پالیسی کو اینشنٹ کلچر کے ساتھ جوڑنا چاہتی ہے، اور اس لمبے عرصے میں مسلمانوں نے انگریز کی حکومت کے دوران اور پھر آزادی کے بعد 2014 تک یہاں جو مختلف اصلاحات اور اقدامات کیے گئے ہیں اس کا کوئی اعتراف اس تعلیمی پالیسی میں ہم نہیں دیکھتے ہیں، جو بہرحال ایک فیئر انالیسس نہیں ہے، اور تعلیمی پالیسی کا ذکر کرنے سے پہلے ان باتوں کا اور اس ٹریجیکٹری کو ٹریس کیا جانا چاہیے تھا جو پالیسی میں اس کا فقدان نظر آتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس تعلیمی پالیسی میں ہمارے ملک میں تعلیم کو ایک کنکرنٹ لسٹ میں رکھا گیا ہے، اور زیادہ تر یہ اسٹیٹ سبجیکٹ ہے، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ادارے اور اسٹرکچرز کو کھڑا کیا جا رہا ہے جس میں اس پورے عمل کو سینٹرلائز کیے جانے، اس کو سینٹرل گورنمنٹ کے تحت زیادہ لانے کی ایک کوشش دوسرے معنوں میں کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف کارپوریٹائزیشن کا اور تجارتی کرن کا، کمرشلائزیشن کا اور سیفرنائزیشن کا، کمیونلائزیشن کا اور ڈی کانسٹیٹیوشنلائزیشن کا ایک عنصر ہے، ایک پہلو ہے جو ابھر کر اس پالیسی میں نظر آتا ہے، جو ظاہر بات ہے کہ اس ملک کے حقیقی مفاد میں نہیں ہے۔ ان پہلوؤں پر بھی توجہ دی جانی چاہیے، اور یہاں آرٹیکل 28 to 30 کے ذریعے سے اقلیتوں کو اپنے کلچر کے تحفظ اور اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو قائم کرنے چلانے کی آزادی اور مراعات حاصل ہیں۔ ان انسٹیٹیوشنز کا کیا ہوگا، ان کے لیے کیا سہولتیں باقی رہیں گی یا ممکن بنائی جائیں گی،
اس سلسلے میں بھی پالیسی خاموش ہے، اس پر بات واضح ہونے چاہیے۔ اور غریب اور امیر کی اس بڑھتی ہوئی خلیج میں خصوصاً ہمارے رورل سوسائٹی میں جو اسٹوڈنٹس ہیں، غریب عوام ہیں، ان کے ضرورتوں کا لحاظ بھی اس میں زیادہ رکھا گیا ہے، ایسا محسوس نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ اس پہلو پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو سلیبس تیار کیا جاتا ہے اس میں فیئر ریپرزنٹیشن ہونا چاہیے تمام یہاں کے طبقات کو، مذاہب کو۔ تو سلیبس کمیٹی میں مسلمانوں کو بھی دیگر اقلیتوں کی طرح شامل کیا جانا چاہیے، اور ہمارے ملک کے حقیقی روایات اور دستوری خصوصیات کو تعلیمی پالیسی میں ریفلیکٹ کرنا چاہیے۔ اور وفاقی ڈھانچے کو مضبوط کرتے ہوئے ہم ریاستی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ریاست کو اس میں اصل رول نبھانا چاہیے، چنانچہ وہ ان پہلوؤں پر خاص توجہ کرتے ہوئے تعلیمی پالیسی کو بہتر بنانے کی اور اس میں ضروری اصلاحات لانے کی، اور اس کے لیے وسیع تر پیمانے پر کنسلٹیشن کرنے کی، مذاکرات کرنے کی اس ضرورت کو پورا کرے، اور سب کو اعتماد میں لے کر اس تعلیمی پالیسی پر عمل کرے۔ پورے ملک میں کرناٹک کا ایک مقام ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ مذہبی اعتبار سے بھی کرناٹک بہت معروف ہے، اور کرناٹک میں مذہبی گروپس بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں، اور ہمارا اندازہ یہ ہے کہ کرناٹک کی جو 6 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے، اس میں 70-75% آبادی ایسی ہے جو مذاہب پر یقین رکھتی ہے۔ یہاں لنگایت دھرم کے لوگ بھی ہیں، وکلیہ سماج کے لوگ بھی ہیں، کوربا اور آریہ بھی ہیں، دلت بھی ہیں، اور مختلف مذاہب پر اعتبار یقین رکھنے والے لوگ بھی ہیں۔ یہاں مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سکھ دھرم کو ماننے والے بھی ہیں، الگ الگ دھارمک لوگ ہیں، اور اس کی ہمارے اپنی ریاست پرامن رہنے کے لیے بھی پورے ملک کے اندر بہت معروف اس لیے بھی ہے کہ لوگ یقین رکھتے ہیں مذاہب پہ۔ آپ دیکھیں گے کہ 26,000 سے زیادہ اپنی اس ریاست کے اندر دیہات ہیں۔ دیہاتوں میں اگر ہم سفر کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان میں جو باہمی محبت ہے، قوت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کا جو جذبہ ہے، شاید ہی ہم سمجھتے ہیں کہ کسی اور ریاست میں اس طرح کی کوئی مثال پیش کی جا سکتی ہو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر چند سالوں سے ریاست کے حالات کو بدلنے کی جو کوشش جاری ہے، خصوصاً یہ سیاسی لوگ بہت پیش ہیں اس معاملے میں۔ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مورل پولیسنگ کی جو بات چل رہی ہے وہ کس قاعدے کے مطابق یا کس دستور کے مطابق یا کون سا وہ اخلاقی ضابطہ ہے جسے بڑھاوا دینے کی کوشش جاری ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہاں مختلف کمیونٹی کے لوگ مل جل کر رہتے ہیں، بہت ہی قریب رہتے ہیں، اور ایسے موقع پر ریاست کے حالات کو بدلنے اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی جو تھی اسے خراب کرنے کی ایک سازش پوری ریاست میں جو ہو رہی ہے، اس کی ہم بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ حالیہ دنوں میں بیلگام ہے، کوپل ہے، منگلور ہے، بنگلور ہے، اور اس طرح کے مقامات، چھوٹے بڑے مقامات ہیں۔ یہاں کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے لوگوں کی تصویر پیش کی جا رہی ہے، وہ سب میڈیا نے، آپ لوگوں نے بڑے کھل کر کے اس پر لکھا بھی ہے، اور کئی بیانات اس سلسلے میں آ رہی ہیں۔ ہمیں اس پر قابو تو پا سکتے ہیں، چونکہ مذہبی گروپ ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، وہ سنبھالتے ہیں ایک دوسرے کو۔ ہمیں افسوس اس بات پر ہو رہا ہے کہ حکومت، خاص کر کے وزیر اعلیٰ کا جو بیان ابھی منگلور کو لے کر کے آیا ہے، یہ قابل مذمت ہے، اور ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ جو پوری ریاست میں امن و امان کے ذمہ دار بھی ہیں اور حکومت چلانے کے ذمہ دار وہی ہوتے ہیں، اور ان کا کنٹرول پورے حکومت پر ہوتا ہے، مشنری پر ان کا کنٹرول ہوتا ہے، سب کچھ انہی کا ہوتا ہے، لیکن اس طرح کا بیان دے کر کے وہ خاموش رہ جانا کہ یہ مورل پولیسنگ کی بات کہہ کر کے خاموش رہ جانا اور اس پر کوئی تبصرہ نہ کرنا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست کے اندر وکلا کی تنظیمیں ہیں، حقوق انسانی کے لیے کام کرنے والے تنظیمیں ہیں، غیر مسلم بھائیوں کی بڑی تعداد میں تنظیمیں ایسی ہیں جو اس کی مذمت کر رہے ہیں، لیکن آج تک وزیر اعلیٰ نے اس معاملے میں نہ معافی کا اظہار کیا اور نہ ہی اس پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔
تو ہمارا مطالبہ آج یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کو اس معاملے پر معافی مانگنا چاہیے پوری ریاست کرناٹک کے لوگوں سے کہ جس طرح سے بیان بازی انہوں نے کی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے بیان کے بعد حالات نہیں بلکہ فرقہ پرستوں کے حوصلے بڑھ گئے ہیں ان کے بیان کے بعد میں. اور نہ صرف ان کے حوصلے بڑھے ہوئے ہیں بلکہ ریاست کے مختلف علاقوں کے اندر جس طرح کی بیان بازی انہوں نے شروع کیا ہے. حال ہی میں ایک ٹی وی ڈبیٹ ہوا جس میں فرقہ پرست تنظیموں کے بعض ذمہ داروں کو اس میں بلایا گیا تھا اور یہ سماج کے اندر امن و امان کی بات کرنے والے تنظیموں کے ذمہ داروں کو بلایا گیا تھا. انہوں نے جس ڈٹائی کے ساتھ میں اس بات کا اظہار کر دیا کہ نہیں اب تو ہمیں سرٹیفکیٹ مل چکی ہے باقاعدہ کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس طرح کے جو حالات ہوتے ہیں پولیس کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے ہم کنٹرول کریں گے. یہ جو واتاورن بن رہا ہے ماحول جو بن رہا ہے پوری ریاست کا ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ذمہ دار آئندہ جس طرح کے حالات مزید میں اس میں اضافہ ہوتا ہے تو وزیر اعلیٰ اس کے ذمہ دار ہوں گے. تو ان کو چاہیے کہ آگے بڑھ کر کے اس سلسلے میں کرناٹک کے عوام سے وہ معافی بھی چاہیں اور حالات کو بہتر بنانے کے لیے وہ ذمہ داری بھی لینا چاہیے. اس سلسلے میں مختلف تنظیمیں اور جماعتیں مل کر کے آپ کی علم میں بات ہوگی کہ کل صبح 11 بجے موریا سرکل میں جس میں سماجی تنظیمیں ہیں دلت تنظیمیں ہیں خواتین کی تنظیمیں بھی ہیں نوجوانوں کی تنظیمیں ہیں کسان تنظیمیں شامل ہیں اور مسلم جماعتیں تنظیمیں شامل ہیں. سب مل کر کے کل ایک بڑا احتجاج موریا سرکل میں ہم منعقد کر رہے ہیں اور ان سے خاص کر کے وزیر اعلیٰ سے اپیل ہم یہ کر رہے ہیں کہ وہ معذرت چاہنا چاہیے اس سلسلے میں اور یہ مارل پولیسنگ کی جو بات کر رہے ہیں اس پہ کنٹرول ہونا چاہیے ورنہ پھر حالات یہاں ریاست کی بگڑ سکتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ریاست کے حالات پرامن رہیں یہاں کے عوام کے اندر جو پیار اور محبت وہ باقی رہے اور پھر اسی طرح سے وہ ایک دوسرے کا سپورٹ کرتے ہوئے اپنی ریاست کا جو نمایاں مقام ہے پورے ملک کے اندر اسے برقرار رکھنا چاہیے. مہنگائی تو ہم سب کے سامنے ہے شاید یہ بولنے کی ضرورت بھی نہیں. ہر انسان ہر آدمی اس پر آج کنگال ہے. ہمیں دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ پیٹرول ڈیزل اور گیس مگر 2014 کے بعد کے جو مہنگائی بڑھ چکی ہے اگر میں اس کا ایک چھوٹا سا مختصر سا ایک ڈاٹا آپ کے سامنے رکھ دوں کہ سیمنٹ انہوں نے جو حکومت اقتدار پر آئے کہ 195 روپیز تھی آج سیمنٹ کا ریٹ ہے 410 روپے. اسی طرح اسٹیل کا ریٹ کنٹال کا 3600 تھا ابھی اس کا ریٹ 6500 روپیہ ہے اور سینڈ 1500 میں ملتا تھا 4 یونٹ سینڈ جو ہے 1500 میں ملتا تھا آج اس کا ریٹ 6000 ہو گیا ہے. اور بیمہ میڈیکل کلیم جو ہے 1 لاکھ کا 104 روپے تھے اس کا کلیم ریٹ وہ آج بڑھ کر 900 روپے ہو گئے ہیں. اور گیس سبسڈی جو دیا جاتا تھا آج وہ گیس سبسڈی جو ہے 0 ہو گیا ہے. 1 روپیہ کسی غریب کو گیس سبسڈی نہیں مل رہا ہے. اسی طرح ڈرائیونگ لائسنس کا جو فیس تھا 250 روپے تھے آج 1500 روپے ہو گیا ہے 1550 روپیز ہو گئے ہیں. اسی طرح غریبی کا جو ریکھا تھا 40 کروڑ لوگ جو غریب ریکھا سے نیچے تھے مگر آج حکومت کا ڈاٹا یہ بتاتا ہے کہ وہ 80 کروڑ کے قریب پہنچ چکے ہیں. اور اسی طرح 2 دن کے پہلے جو رپورٹ آیا جو رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ 116 کنٹری کا جو سروے ہوا اس سروے میں ہندوستان کا آنکڑا جو ہے 101 پہ آتا ہے یعنی ہمارے نیچے صرف 15 کنٹریز ہیں اور ہمارے سے یہ غریبی ریکھا میں جو بنگلہ اور پاکستان اور نیپال جو ہے ہمارے سے اچھے حالت ہیں ان کے 76-77 میں ان کا ڈاٹا ملتا ہے. تو پلیٹ فارم ٹکٹ ہمیں معلوم ہے 5 روپے دے کر ہم پلیٹ فارم ٹکٹ لیتے تھے آج وہ پلیٹ فارم ٹکٹ جو ہے 50 روپے ہو چکے ہیں 50 روپیز. اسی طرح اے ٹی ایم جو فری تھا پہلے یہ انہوں آنے سے پہلے اے ٹی ایم فری تھا آج 3 بار کے بعد اگر تم اے ٹی ایم یوز کرتے ہیں تو 105 روپے آپ کا اکاؤنٹ میں کٹوتی ہوتی ہے آپ کا اکاؤنٹ میں کٹ کیا جاتا ہے. جی ڈی پی ریٹ جو انہوں نے آنے میں 11% تھا 11% جی ڈی پی ریٹ تھا آج -24% ہے جی ڈی پی ریٹ جو ہے. اور بے روزگاری جو انہوں حکومت کو آئے اس وقت میں 2% تھا آج وہ % 22 بن گئے ہیں. جو پڑھے لکھے آدمی کو بھی آج روزگار نہیں مل رہا ہے. اسی طرح عورتوں کے اوپر جو ظلم زیادتی ہوتی ہے انہوں آنے کے بعد بھی وہ کم نہیں ہوا اور وہ زیادہ ہو رہا ہے اور بڑھتے جا رہا ہے. اور اسی طرح
50 लाख रुपए अकाउंट को भी नहीं आया और काला धन भी वापस नहीं आया। जो इन्होंने जो अपने इलेक्शन के टाइम पे जो यहाँ के जनता को जो आश्वासन दिया था, वो आश्वासन भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। ना दाऊद इब्राहिम को पकड़ा गया, ना नीरव मोदी को पकड़ा गया, या मेहुल चोकसी को पकड़ा गया, विजय मल्ल्या को पकड़ा गया। सब बैंक लुटेरे हैं। बैंक लूटने वालों को इन्होंने एक भी पकड़ा नहीं है, और ये सब बैंक लूट रहे हैं और इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। और आतंकवाद जो है बढ़ते जा रहा है, आतंकवाद भी कम नहीं हुआ है, आतंकवाद भी बढ़ते जा रहा है। और जो यहाँ का किसान है, जो किसान है वो जो उगाता है उसके लिए सही रेट नहीं मिल रहा है। 10 महीने से वो रोड पे ज़िंदगी बसर कर रहा है। हिंदुस्तान का किसान रोड पे है, इनके आंखों के सामने है, उसका कोई पूछने वाला नहीं है, उसका कोई पूछने वाला नहीं है। और क्या कहें, क्या सस्ता है? सस्ता है तो इंसानी जान सस्ता है आज। और इंसान के लिए जो भी मुयस्सर आ रहे हैं वो सारे चीज़ यहाँ पर महंगे हैं। तो हम मुतालबा करते हैं कि इस पर कंट्रोल करें। ये सिर्फ एक्शन रिएक्शन के बात कर खामोशी ना बैठ सकते। ये जो यहाँ का जो हालत है, जो महंगाई है, इस पर कंट्रोल पाने के लिए, व्यवस्था को सही करने के लिए इनका कोशिश होना चाहिए। ये हुकूमत से हमारा मुतालबा है, स्टेट गवर्नमेंट से भी मुतालबा है और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मुतालबा है हमारा। और इसके बाद